السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی خلفشار ہے آنے والے دنوں میں یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک طرف تو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے باہر ہفتہ وار احتجاج جاری ہے، اور دوسری طرف سی ایم کے پی کے 8 فروری کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پس منظر کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی بات چل نکلی ہے، اور پاکستان کو بھی اس مذاکرات کا انوائٹ دیا گیا ہے اور پاکستان بھی اس کا حصہ ہوگا۔ یہ آگے چل کے یہ مذاکرات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ان مذاکرات کے اندر سے کوئی امن کی بات، کوئی پیس کی بات نکلے گی، یا امریکہ اور ٹرمپ اسی طرح ایران کو تڑیاں لگاتے رہیں گے اور حملے کی دھمکیاں دیتے رہیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ آخر میں یہ ذکر کریں گے کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک بڑی لہر آئی ہے اور ریاست پاکستان نے اس کو جو رسپونڈ کیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ کیا دہشت گردی کا جن واقعی ریاست پاکستان کا یہ رسپانس اور زیرو ٹالرنس بوتل میں بند کر پائے گی، یا اسی طرح انڈین پراکسیز کام کرتی رہیں گی؟ یہ تینوں آج کے موضوعات ہیں، اور میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں جناب عارف عباسی صاحب، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ ہمیں زوم پہ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب سابق صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اخوذ زادہ چٹان جناب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ فاروق فیصل سینئر صحافی، تجزیہ کار، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بھی اس سارے معاملے پہ اپنی ان پٹ دیں گے۔ فاروق فیصل صاحب، اگر آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، اڈیالہ کے بعد آج تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، لوگوں میں غم و غصہ زیادہ ہے، اور آنے والے دنوں میں 8 فروری کی کال کی بات ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے آج بھی کہ مزاحمت کے اندر سے مفاہمت نکلے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کچھ سائزیبل تعداد میں لوگوں کو باہر نکال سکے گی؟ راج بھائی شکریہ۔ آئے جو 8 فروری کا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے، اگر ہم 2 سال پہلے یہ بات کرتے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بہت بڑا احتجاج لانچ کر سکے گی۔ اس سارے عرصے کے دوران اگر آپ سارے 2 سال کا سفر دیکھتے رہے تو کئی دفعہ مواقع ایسے آئے ہیں جس میں جو سابق سی ایم کے پی کے تھے انہوں نے کئی دفعہ یہ کوشش کی، لیکن کوئی بھی وہ برابر ثابت نہیں ہو سکی، بلکہ ہر کوشش جو ہے الٹا اس نے تحریک انصاف کی تنظیمی کمزوریوں کو اور اندرونی اختلافات کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اور وہ بڑھتے بڑھتے اب اس یہاں تک تھا، ایک موقع یہاں پہ تھا، یہ تھا کہ یہ حکومت سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور حکومت بھی کئی دفعہ انہیں مذاکرات کی دعوت دے چکی تھی، اور سیاسی جماعتیں جو ہے سیاسی پروسیس میں گفتگو کرتی ہیں اور آگے کا حل نکالتی ہیں۔ مزاحمت میں سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے، لیکن یہ اس وقت نکلتا ہے کہ جب آپ کی مزاحمت اتنی بھرپور ہو کہ دوسرا فریق جو ہے وہ بیک فٹ پہ چل جائے۔ ابھی تک تحریک انصاف کی قیادت جو ہے، ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے فاروق صاحب، آ رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک جو ہے وہ اب جا کے 2 سال بعد پی ٹی آئی کی قیادت اس مقام پر آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو وزیر اعظم سے مل پائے ہیں۔ تو یہ ساری جو اب تک کی کوششیں ہیں اس میں تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ 8 تاریخ کو اس طریقے سے شاید احتجاج نہ ہو سکے یا عوام باہر نہ آ سکے جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے۔ اس میں اب چاہے آپ یہ الزام دے لیں، یہ بات کر لیں کہ حکومت کے اقدامات ایسے تھے یا حکومت نے ان کو پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ڈیل کیا کہ وہ احتجاج کے قابل بھی نہیں رہی، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں وہ بار بار کی محاذ آرائی میں وہ صرف کر چکی ہیں، اور اس کا کارکن جو ہے اور اس کا وہ مایوس ہو چکا ہے، بلکہ کئی دہائی ہارڈ کارکن جو ہے اب وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اکثر آج جیسے آپ منگل کی رات کو جایا کرتے ہیں وہاں پہ اڈیالہ کی، پہلی دفعہ زیادہ لوگ آئے تھے، رکاوٹیں دیکھ کے پھر کم آتے۔ جب آپ سیاسی تحریکیں چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ ان کے آگے بند بھی باندھتی ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں کارکن ہوتے ہیں وہ یہ بات نہیں کیا کرتے کہ یار ہمیں رکاوٹیں بہت پیش آ رہی ہیں، ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ جیل میں ہیں نا، ٹھیک بات ہے۔ آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ انہیں اپنی حکمت عملی کو یا جو بھی اگر انہیں دباؤ بڑھانا، اگر مفاہمت کا راستہ نکالنا، دیکھیں نکلے گا تو آخر میں مفاہمت کا راستہ، مفاہمت کرنی ہے، مفاہمت کی بات کرنی ہے، تو پھر مزاحمت آپ کر
کہ دیکھ چکے ہیں. یہ آخری حرب ہے, اس کے بعد کیا وہ کال دینے کی پوزیشن بھی نہ رہے گی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے احتجاج فاروق ہوگا. فیصل صاحب بالکل آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, آپ نے ایک تجزیہ دیا, لیکن عارف عباسی صاحب کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ان سے اگر ہم پوچھیں کہ عارف عباسی صاحب جو فاروق فیصل کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والا جو ایونٹ اور آپ کی اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہے وہ پارٹی کو نہ صرف ایکسپوز کر جاتی ہے بلکہ بہت سارے لوگ اس میں کمپرومائز نظر آتے ہیں, پارٹی کے اندر گروہ بندی, 26 نومبر, 9 مئی کیسز اور باقی بہت ساری پیچیدگیاں, اور ایسے پریشر کے اندر آپ کو بڑا مومنٹم کھڑا کر سکیں گے, مزاحمت کے اندر سے مفاہمت نکال سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. مجھے بڑا احترام ہے فاروق صاحب کی رائے کا, چاہے کہ تعصب سے بھری ہوئی ہے, اپنی ان کی علادہ اینک ہے. اگر یہ تھوڑا سا پچھلے 2 مہینے کی پچھلے سال نومبر کو چھوڑ کے یا 8 فیب کو چھوڑ کے پچھلے جب لاہور گئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, کراچی گئے ہیں, پھر کے پی کے میں جو پبلک موبلائز ہوئی ہے, کیا کسی اور یہ ساری پارٹیاں مل کے اس کا 10% بھی کر سکتی ہیں؟ لیکن عباسی کراچی صاحب کو لے لیں, لاہور لے بڑی سائزیبل کے پی کے, چلو وہاں پہ کوئی مومنٹ نہیں بن سکی, بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ولولہ, جوش, جنون پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں ہے, اتنے ظلم و ستم کے باوجود, گھر ہمارے ٹوٹے, میرا گھر 3 دفعہ ٹوٹا, آج کی تاریخ بھی جی ایچ کیو پہ تھا, سپریم کورٹ سے ہم نائل ہوئے, ابھی تک ہمارے ہزاروں کارکن جیلوں میں, خواتین, بچوں, کسی چیز کا احترام نہیں کیا. آج آپ اگر حالت دیکھ لیتے ہو, جو بچے کو گرفتار کیا گیا ہے, ایم پی اے کے امیدوار کو گرفتار کیا گیا, جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا. میں 77 سے سیاست میں, 77 کے الیکشن میں میں نے پرچیاں کاٹی تھی, ٹھیک ہے نا, اسمبلی کے جو ہوئے تھے اور صوبائی کے پوسٹ مان ہوئے تھے. اتنا ظلم ایم آر ڈی کی تحریک ہو, کوئی تحریک ہو, کبھی سیاسی ورکر پہ اتنا بہیمانہ ظلم, جس طرح لوگوں کے گھروں کو, عزتوں کو, کاروبار کو تباہ کیا گیا, ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پچھلے 3-4 سال سے جس طرح پی ٹی آئی کا ورکر کھڑا ہے, اس کی تحریک پاکستان کے علاوہ اس کی مثال نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے مرضی کی لوگ لگا لیتے ہیں, لیکن یہ جو زمینی حقائق ہیں, کوئی لیڈر اتنا عرصہ پاکستان کی جیلوں میں اس سختی میں نہیں رہا. عباسی صاحب بالکل کبھی کسی کو کہہ دیتے نہیں نہیں اس طرح دی گئی, کبھی کسی کو ہاسپٹل لے کے گئے, اس کے پروسیجر 1.5 سال سے ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ بہت منگل اور جمعرات کو ملاقاتوں کا, آج تک ایک دفعہ ہائی کورٹ کا حکم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ہم تو ایسے معاشرے میں, ایک ایسے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں قانون آئین. سعید علائی صاحب, عارف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی مومنٹ کے بعد یہ سب سے بڑی مومنٹ چل رہی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کسی حد تک بات ان کی اس فکرے سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن یہ تو درست ہے کہ مظالم تو ہوئے. ڈاکٹر سعید علائی صاحب. جی میرا خیال میں کیونکہ میرے دوست اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور سب کو یہ رائے ہے کہ وہ اپنی جذبات کا اظہار کریں, تو پولیٹیکل ورکر جب ہرٹ ہوتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اپنا غم بیان کرتے ہیں, اتنی کہانی سناتے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ کہانی ہے, یہ سچ نہیں ہے. دیکھیے میں کہہ رہا کہ جو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں وہ اپنی کہانی بھی سناتے ہیں, کچھ جنریٹ بھی کرتے ہیں, اور اس میں کچھ بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تحریک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بات تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ گزشتہ 2 سال میں کوئی بہت بڑا یعنی ایک احتجاج یا ملک گیر احتجاج نہیں ہوا, اور ابھی بھی مختلف مواقع پہ جو اعلانات کیے گئے ہیں, ابھی یہ سی ایم صاحب کی بات کر رہے تھے, جب وہ لاہور گئے ہیں, کراچی گئے ہیں, تو چند سو لوگ ان کے ساتھ تھے. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر صحیح طرح ہزاروں لوگ باہر نکل آئیں تو جو ان کا مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے. لیکن 9 مئی کے بعد ہزاروں لوگ باہر نہیں آئے, مختصر تعداد میں لوگ آتے ہیں جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ سیاست میں جو تشدد کرتا ہے وہ اس میں بچتا نہیں ہے. پوری دنیا کی تاریخ میں جہاں پہ آپ سیاست میں تشدد کو لائیں گے وہاں پہ آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, پارٹی ٹوٹے گی, سیاست ختم ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا مفاہمت, تو مزاحمت سے مفاہمت نہیں ہوتی, مفاہمت ہوتی ہے تو بات چلتی ہے.
اور مزاحمت جو ہے وہ اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے. جو یہ مزاحمت کا ایک ماڈل پیش کیا گیا ہے, اچھا یہ ایک ناکام ماڈل. جو مقبولیت ہے اس کو قبولیت ملے گی تو معاملہ آگے چلے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قبولیت ملے یا نہ ملے, پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سب سے اس پارٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ ملک میں جو سیاست چل رہی ہے, جس طرح کی بھی چل رہی ہے, جس میں یہ خود شریک رہے ہیں, 3 سال جو طرز حکومت تھا وہ وہی تھا, اس کا ریپلیکا آگے چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی یہی تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کے لیے مزاحمت نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی کرنے کے قابل ہیں. میرا یہ اچھا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کے جو وائس لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, جس طرح بچکزئی صاحب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, اس طرح کے وہ لوگ جن کی عمر گزر گئی ہے اس دشت کی صحرا نوردی میں, وہ بیٹھ جائیں, اپنے معاملات طے کریں, ایجنڈا بنائیں, اور ایجنڈا سیاسی ہو, ذاتی نہ ہو. تو اس میں بہت سے فیکٹرز اور بھی شامل ہوں گے, لیکن جب گفتگو شروع ہو جائے گی, حرف اول کا آغاز ہوگا تو پوری کتاب لکھی جائے گی, اور پھر ان کے ساتھ مفاہمت بھی ہو جائے گی, اوکے لیکن مفاہمت نہیں ہوگی. اوکے. چٹان صاحب آپ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ نے مفاہمت بھی کی, مزاحمت بھی کی, پیپلز پارٹی نے سارے ادوار دیکھے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے عارف عباسی صاحب کو, جو پی ٹی اے کے ہمارے دوست ہیں, کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, کس طرح کوئی صورت بن سکتی ہے, کس طرح معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح تو ایک ڈیڑھ لاکھ کی جو صورت حال ہے, یہ تو ایک بند گلی میں جانے والی بات ہے. جی چٹان صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی چٹان صاحب آواز آ رہی ہے, جاری رکھیں. پوری حالات ہے, جس طرح ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے, جس طرح ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہے, جس طرح ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہے, جس طرح کے ہمارے پڑوس میں ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں, اپنے ملک کو مضبوط کریں, اپنی ریاست کو مضبوط کریں, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ان کے جو مسائل ہے یہ ہمارے بھی مسائل تھے. اکٹھا کون نہیں ہونے دے رہا چٹان صاحب؟ جی اکٹھا کون نہیں ہونے دے رہا؟ اکٹھا تو آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے, ہمارے لوگ 90 دن کی ریمانڈ پہ تھے, ہمارے سارا قیادت جو تھا وہ جیلوں میں تھا. ایک لمبا لسٹ تھا, زرداری صاحب تھا, مریم نواز تھی, شہباز شریف صاحب تھا, خورشید شاہ صاحب تھا, شرجیل میمن تھا, ایک لمبا لسٹ تھا. اس وقت بھی ہم نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ ہمارے ملک کے آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے, ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, پلوامہ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, کوویڈ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. اس کے بعد بھی جب ہم یہ موجودہ حکومت اقتدار میں آ چکا ہے, بار بار ان لوگوں نے دعوت دیا ہے کہ آؤ ایشوز پہ مذاکرات کریں, لیکن یہ لوگ ایشوز پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اپنے مسئلے مسائل پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے حل کی نہیں ہے. ہم ان دنوں میں بھی یہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں, تو ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ, تو چٹان صاحب آپ کے چٹان صاحب زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ آگے آئیں, سٹیپ فارورڈ کریں, اڈیالہ چلے جائیں, میسج بھیج دیں, وہ کچھ صلح کرانے کی بات کریں, کوئی معاملات آگے بڑھنے تو چاہیے. دیکھیے جی, ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی ہے نا, تو تالی بجانے کے لیے ہاتھ چاہیے. ہم نے تو, آپ نے دیکھا سہیل افریدی صاحب کراچی آیا تو زرداری صاحب نے دل بڑا کر کے اپنا منسٹر بھی بھیج دیا, ان کو خوش آمدید بھی کہا, اجرک بھی پیش کیا, ٹوپی بھی پہنائی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے زرداری صاحب کو ہی گالی دینا شروع کر دی. تو ہم نے تو جب الیکشن ہوا اور پوزیشن میں ایسا آیا کہ ایک پارٹی خود کی حکومت نہیں بنا سکتی تھی, تو ہم نے دعوت دیا کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے, تو آپ لوگ اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم تو حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں, چاہے حکومت آپ کا ہو یا حکومت مسلم لیگ نون کا ہو, لیکن اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو سسٹم چلانے کے لیے ہم اپنا ووٹ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ زرداری صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ زرداری صاحب کی دعوت کو قبول کرتے, ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اقتدار میں آ جاتے, پھر چاہے 547 ہے 545 ہے, یہ سارے مسئلے کھول دیتے اور اس کو جہاں جہاں پہ تبدیلی لانا تھا تبدیلی لے آتے.
لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو سیاستدانوں سے بیٹھوں گا نہیں, سیاستدان تو سارے چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں, میں تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا, میں تو آرمی چیف سے بات چیت کروں گا. تو ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اکٹھا ہونے میں اور ملک میں سیاسی استحکام کو برباد کرنے میں کس کا ہاتھ ہے, آپ خود سے اندازہ لگائیں. اوکے فاروق فیصل صاحب, عباسی صاحب کو گلہ ہے آپ کے سمیت بہت سارے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں آپ نے رائے تو دی ہے لیکن تعصب سے بھرپور رائے دی ہے. کون سی ایسی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکے, یا کون سی ایسی بات ہے جس میں تعصب تھا؟ آپ کو بھی لگتا ہے, عارف عباسی صاحب کا خیال ہے کہ آپ تعصب سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی, ہم کوئی عباسی صاحب کی رائے محترم ہے, سیاسی کارکن ہے, سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, تو ہر ذی شعور آدمی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کوئی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. رہی میری بات, کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے لہذا اس لیے انہوں نے یہ کہا مجھ پہ تعصب کا الزام لگا دیا یا کہہ دیا, کوئی بات نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں آپ تو جانتے ہیں نا, آپ ہمیشہ بڑی بیلنس بات کرتے ہیں. میں عباسی صاحب کو اور ان کی جماعت کے دوستوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ خدارہ تاریخ کو جو ہے نا صرف 2022 سے آگے کا مت دیکھیں. پاکستان یا پاکستان کے اندر سیاست 2022 یا اس سے آگے کی نہیں ہوئی. یہ جیسے انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, طریقے پاکستان کا مومنٹم نظر آ رہا ہے, ہر جماعت جو ہے اسے اپنی پارٹی کو حوصلہ بھی دینا چاہیے, لیڈروں کو حوصلہ بھی دینا چاہیے, لیکن بھائی جو ہے وہ 77 سے آنورڈ میں زیادہ پیچھے کے نہیں جاتا. ایم آر ڈی کی تحریک, اور بھائی یہاں پہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو آرمی چیف یا مارشل ایڈمنسٹریٹر سے لڑنے کے لیے جانوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے. اللہ نہ, میں اس چیز کو بالکل قبول کرتا ہوں, اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں حکومتوں کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے زیادہ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف روٹین سے ہٹ کے, لیکن یہ معمول ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ, یہ ہوتا ہے. یہ اسٹڈی کر لیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا. میں کسی چیز کی حمایت نہیں کرتا کہ یہ ہونی چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا, آپ کو اقتدار دیا تھا, آپ نے 3 سالوں میں ایسے کیا اقدامات کر دیے تھے کہ جو ماضی میں اپنے مخالفین سے ہوتے تھے آپ کوئی اچھی روایت قائم کرتے تاکہ آئندہ بھی آتا. اب یہ روایت کون قائم کرے گا؟ ہر بندہ بدلہ لینے کے چکر میں ہے, انتقام لینے کے چکر میں ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ بھی انتقام لیا گیا, نون لیگ کے ساتھ بھی انتقام لیا گیا, اے این پی کے ساتھ بھی لیا گیا, تمام جماعتوں کے ساتھ کسی نہ کسی موقع پر انتقام لیا گیا, لیکن راستہ انہوں نے سیاست سے ہی نکالا ہے. اگر ہم تاریخ اٹھا لیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جو آج اکٹھی ہوئی ہیں, چاہے چلے آپ کہہ لیں کہ جی پی ٹی آئی کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہیں, اکٹھی تو ہوئی ہے نا, اقتدار کو شیئر کر رہی ہیں نا, اور اپنا آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے, اپنے لیے بھی جگہ بنا رہی ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ گردن کے اوپر انگوٹھا رکھ کے حکومت کو مجبور کر لے گی اپنی بات منوانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے, فاروق فیصل اس لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی این اے کی تحریک سے شروع ہو جائیں. عارف عباسی صاحب آپ کہتے ہیں ہم 77 سے پولیٹیکل ورکر ہیں, تو کوئی ایک تحریک آپ اس کی ریفرنس نہیں دے سکتے کہ وہ کامیاب ہوئی ہو, ججز بحالی تحریک سمیت, جس کو پیچھے سے بلیسنگ نہیں ہوتی, اور جو اسی رویے کے ساتھ تحریک آتی ہے وہ ناکام ہی ہوتی ہے. پھر ڈنڈے ہی لگتے ہیں. پھر 25 مئی بھی ہوتا ہے, 9 مئی بھی ہوتا ہے, اور 26 نومبر بھی ہوتا ہے, اور ہم نے یہ کئی دفعہ یہ مناظر دیکھے ہیں. اور جس کو بلیسنگ ہو اس کے لیے 500 بندہ ہی کافی ہوتا ہے, ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. واسی صاحب آپ اس پہ کوئی رسپانس کرنا چاہیں؟ راج بھائی میں آپ کو ڈسٹرب کروں, صرف ایک چیز کا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جو انہوں نے کہا ہزاروں کارکن جو ہمارے جیلوں میں ہیں, تو بھائی ان سب کی فہرستیں بھی پلیز جاری کر دیں. عباسی صاحب. ہاں دیکھیں جی, جو میں آج بھی تاریخ جی ایچ کی والی بھگت کے آیا ہوں, سارا دن وہیں تھا. اور اس کے بعد پنڈی کے آج میرا خیال ہے کوئی 50-55 لڑکے تو وہ تھے جن کی آج ضمانتوں کی وہ درخواستیں پھر پوسٹ پون ہو گئی. عمران خان کو نہیں پیش کیا گیا ویڈیو لینک پہ بھی. لاہور کے گجرانوالے کے آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے ان کی 1.5 سال سے اپیلیں نہیں لگ رہی, اس نے سزائیں دی ہوئی ہیں اے ٹی سی نے. لاہور کے آپ دیکھ لیں. ویسے عباسی صاحب آپ کے وکیل عباسی صاحب آپ کے وکیل اڈیالہ کے علاوہ تو معاف کرنا بیچارے کوٹ لاکھپت والے, آپ کی سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے, وہ بھی رو رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی نہیں آتے, شاید کوئی خبر نہیں بنتی. باقی جو ورکرز ہیں بیچارے جو رہا ہوئے ہیں پچھلے دنوں, ان کی میں نے گفتگو سنی ہے, کوئی جا کے نہ آپ ان کی کوئی لیگل سپورٹ ہوئی ہے, نہ کوئی فائنینشیل ہیلپ ہوئی ہے,
ڈیالہ کے باہر جا کے سیلفیاں لے کے سارے آ جاتے ہیں. تو یہ ورکرز کو جو ذوالفقار صاحب چونکہ میں تو خود مقدمے میرے اوپر خود مقدمے ہیں جی آئی کیو سمیت سارے مقدموں میں ہم مطلب کہ آج بھی میں نے آپ کو کہا تاریخ تھی, آج سے 3 دن پہلے بھی تاریخ تھی جو ہمارے ساتھ عدالتیں کر رہی ہیں. ایون کہ میں وہ مفاد بند ہوں جس کے قاضی فائز عیسیٰ نے کاغذات نامزدگی مسترد کی سپریم کورٹ سے. ہم تو یہ بھگت رہے ہیں, آج سے نہیں زمانے سے بھگت رہے ہیں. تو کہنے کا بات یہ ہے کہ آپ ان کے رسپانس کی بات کرتے تھے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے کئی جگہوں پہ ذاتی مفاد ہوتے ہیں, لیکن اصل وہ یہ وہ معاشرے کا ایک کریم آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, نظام کی بہتری کے لیے, پالیسیز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, پھر اسمبلیوں میں جاتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. اس ٹائم ہمارا تو مقصد ایک ہی ہے پاکستان. لیکن عباسی صاحب جو ایشو ہے, عباسی صاحب جو اصل ایشو ہے, ابھی آپ ابھی 1 منٹ دیکھ لیں, ابھی آپ کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا. انڈیا نے یورپ کے ساتھ جو آپ کے جی ایس پی پلس ہے اس کو بھی نیوٹرلائز کر دیا. عباسی صاحب پھر آج امریکہ کے ساتھ جو کوئی اس کو وہ 18% پہ اس کا وہ ٹیرف لے آیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری ایکسپورٹ کہاں گئی؟ عباسی صاحب آپ کے لیے نا بڑی کے معاملات دیکھ لیں, ہم کہاں کھڑے ہیں اس ملک کی بہتری کی بات. فاروق فیصل جی جو بات کر رہے تھے نا, دیکھیں یہ ضرور بات کریں, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, جی ایس پی پلس کی بات کریں, انڈیا سے ریلیشن کی بات کریں, ایران سے کے معاملے کی کریں, امریکہ کی کریں, سب کی کریں, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ذرا مزاحمت کی. تو دیکھیں آپ کی پارٹی کے اندر کی جو صورتحال ہے, جب تک آپ اپنی پارٹی کو ان آرڈر نہیں کرتے. آج مجھے سینٹ میں جانے کا اتفاق ہوا, یقین کریں کہ آپ کے ایک سینیٹر کہہ رہے تھے وہاں پہ کھانے کے دوران آپ کے 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور 8 میں سے 4 الگ الگ ٹولیاں تھیں 2-2 لوگوں کی. تو مجھے آپ کے ایک سینیٹر نے حلفاً کہا, اس نے کہا یہ 4 گروپ ہیں, یہ 4 جو 2-2 لوگ ہیں نا, یہ 4 گروپ ہیں ہماری پارٹی کے, یہ بھی علیحدہ گروپ ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی. آپ دیکھیں پارٹی کے اندر کی جو صورتحال ہے, آپ کے اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں نواز شریف کو فون کال کر کے, اشرف صاحب, آپ کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ترلے منتیں کر کے, بیشتر لوگ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کچھ لوگ ڈیالہ کے باہر چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہم بھی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم نہ کسی کے اسپوکس مین ہیں, نہ کسی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, نہ کسی کورٹ کو, نہ گورنمنٹ کو. لیکن پریکٹیکلی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں, جو آپ مزاحمت کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی وہ شکل نظر نہیں آ رہی. کہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنے گروپس ہیں, کے پی کے اندر دیکھ لیں. ذوالفقار صاحب دیکھیں آپ کی بات جو ہے ہر سیاسی پارٹی میں نے کہا نا میں 77 سے پولیٹیکل ورک کروں. 77 کی جو تحریک چلی تھی میری کمر میں چھرے لگے تھے, وہ کراچی اس ٹائم چھرے مارتے تھے وہ چھوٹے. تو ہر پارٹی میں گروپ نیچرلی ہوتے ہیں لیکن لیڈر ہوتا ہے. ہماری پارٹی کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے یہاں کسی شخص کا ذاتی ووٹ بینک نہیں. باقی پارٹیوں میں جاگیردار ہے, کوئی صنعت کار ہے, کوئی برادری ازم ہے. ہماری پارٹی میں ووٹ صرف عمران خان کا ہے, ایک لیڈر ہے عمران خان اور باقی سارے ورکر ہیں. کوئی آئے کوئی جائے, کسی کی گروپ بندی سے پارٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پبلک سپورٹ, ایک عمران خان پی ٹی آئی ہے اور عمران خان کا ورکر پی ٹی آئی ہے. باقی ہم جتنے لیڈر 100 کارڈ لیڈرشپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا, کوئی اہمیت پی ٹی آئی میں کسی کی نہیں ہے, نہ کسی کا ذاتی ووٹ ہے. اس لیے ہماری پارٹی باقیوں سے مختلف ہے. اس کی فالوئنگ ہے, اس کا ویژن ہے اور اس نے قوم کو متحد کیا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی ایک لیڈر پہ چاروں متحد ہوئے وہ عمران خان ہے. اس میں کوئی تعصب نہیں ہے, جس میں کوئی لسانیت نہیں ہے, جس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. ایسا لیڈر ہمیں اگر 60-70 سال بعد ملا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. سعید الہی صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے. سعید الہی صاحب پھر ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. آپ ذرا رسپونس کر دیجئے. گفتگو آپ نے سنی. کیا ہوا تلگام ہمارے انڈیا کو پٹا ڈال رہی, کیوں نہیں بلا کے اس کو ڈیمالش کر رہی, اس کے سفیر کو. یار کیا ہمارے اتنا ظلم کیا ہے انڈیا نے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب بات یہ ہے کہ وہ بھی ان کے راہ کے لوگ اوکے عباسی صاحب جی وہ مارے تھے وہ تلگام. یہ تو سیریسلی ان کے ہاتھ پکڑے گی. جی سعید الہی صاحب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے
کہ سیاسی جد و جہد جو ہوتی ہے اس میں تشدد سے پارٹیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، سیاست بھی تباہ ہوتے ہیں، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور لیڈر کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ اب یہ جو ابھی میرے دوست نے بات کہی ہے، یہ انہوں نے اپنے دل کا اظہار کیا ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں اور بڑے ان کے ساتھ ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ بھائی الیکٹیبلز کے سر کے اوپر حکومتیں بنتی ہیں، اب بھی اسی طرح بنتی ہیں جیسے پہلے بنتی تھیں۔ آج الیکٹیبل چلے جائیں تو سب برابر ہو جائیں گے، اور یہ تو ایک 150 سال پرانا نظام بنا ہوا ہے کہ جہاں برادریاں، بندے پیر امپورٹنٹ ہیں اور ان کے ووٹ مل کر ہی پارٹیاں بنتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مزاحمت کر کے ہم نے نظام بدل دینا ہے، انقلاب لانا ہے، تو پاکستان کی 3 بڑی پارٹیاں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے بھی فالوورز کچھ ہیں یا نہیں ہے؟ وہ پہلی بات یہ ہے، مزاحمت اکیلے ایک پارٹی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مزاحمت کرنی ہے، کوئی انقلاب لانا ہے، تو اس کے لیے عوام کو شریک کرنے کے لیے، رہنماؤں کو شریک کرنے کے لیے پارٹیوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، اور انقلاب کس کے خلاف لانا ہے؟ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب جو پارٹیاں اقتدار میں بیٹھی ہیں وہ تو ساری مزاحمت کر کے دیکھ چکی ہیں نا جی، کیونکہ وہ آپ اس نظام کا حصہ ہیں جو گھوم پھر کے اب ایک اپوزیشن میں آ گئے ہیں، تو ایک وہی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی نہ تو فائدہ ہوگا نہ نتیجہ کو آئے گا۔ اور اگر آپ صرف یہ کہیں کہ باقی سب چور ہیں اور ایک ہمارے ولی اللہ جیل میں ہے اور ان کو رہا کرانے سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہونے جا رہا ہے۔ اوکے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جو خطرہ تھا جنگ کا، حملے کا، وہ ٹل گیا ہے، اور پاکستان اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس جنگ کو ٹال سکے گا؟ دیکھیے جی، پاکستان کا دنیا میں آج کل بہت بڑا رول ہے۔ 10 مئی ہماری جو لڑائی ہو گئی تھی انڈیا کے ساتھ، اور ہم نے جو اتنے بڑے طاقت کو شکست دیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایران ہماری پڑوسی ملک ہے اور پاکستان کا اسلامی برادر ممالک میں بہت بڑا حیثیت ہے، اور جو اسلامی دنیا کا واحد طاقت ہے۔ تو اب جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے کہ ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ٹرمپ اور امریکہ ایران پہ حملہ کرے یا نہیں کرے، وہ ان کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے 2 اہداف، نمبر 1 رجیم چینج کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک وہ رجیم چینج نہیں کر سکتے جب تک وہ زمین پہ اپنے فوجوں کو نہیں بھیجتے ہیں، کیونکہ امریکہ اپنے فوجی زمین پہ نہیں اتاریں گے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک تاثر بنایا ہے اپنے ملک میں کہ میں تو جنگوں کے خلاف ہوں، میں تو جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ امریکہ مزید جنگ نہیں لڑے، تو وہ زمین پہ اپنے فوجی نہیں اتار سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ دوسرا، امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے اور ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو بالکل ختم کرے، تو وہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایران کی طرف سے اس پہ اٹیک ہوا اور یہ یو ایس ایس ابراہیم لنکن جہاز کو ڈبو دیا یا ان کی جہازوں کو گرا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو ساکھ ہے اس کو شدید دھچکا پہنچائے گا اور اس کا جو حیثیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو ٹرمپ ایک اس طرح کا بندہ ہے کہ صبح کچھ بات کرتے ہیں، شام کو کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب کی طرح یوکرین کو لینا بھی ایک بڑی لیڈر کا نشانی سمجھتے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن زیادہ تر یہ ہے جو مبصرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو سفیر ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اوکے فاروق فیصل صاحب، وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اسلامی ممالک، آپ UAE دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہماری زمین کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہماری زمین کو اور فضا کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے عوامل ایسے ہیں
کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حملہ نہیں کرے گا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، جس تکبر کے ساتھ ٹرمپ آگے بڑھ رہے تھے اور جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے ان کو رکنے پہ مجبور کر دیا؟ اور کیا سعودی عرب کا ریئیکشن تھا؟ کیا پاکستان نے کوآپریٹ نہیں کیا؟ کیا مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز نے کوآپریٹ نہیں کیا؟ کیا ٹرکی اور قطر کی طرف سے جواب ملا؟ یا ایران کے اندر ان کو لگتا ہے کہ اتنی ڈیٹنس ہے کہ وہ ایران کو اس طرح تباہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تو کبھی بھی اینٹی ایران کسی موومنٹ کا حصہ نہیں رہا، لیکن عالمی دباؤ جو ہے اس میں یورپ ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جنہوں نے دباؤ ڈالا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے کیونکہ اس کے نقصانات ارد گرد کے علاقے میں پھیل جائیں گے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کی پلاننگ ہے یا امریکہ کے اہداف ہیں وہ وہی ہیں کہ وہ زمین پہ فوج نہیں اتاریں گے، لیکن ان کا میزائل پروگرام، ان کا اٹامک پروگرام اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے پہلے B-52 بمبار طیاروں نے بنکر بسٹرز کے اندر 400 فٹ تک بمباری کی تھی، تو جو ٹیکنالوجی اور فائر پاور ہے وہ امریکہ کے پاس موجود ہے، اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے میزائل پروگرام کا یا اس کے علاوہ ایٹمی پروگرام کا، اس کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ امریکہ جو ہے یا ٹرمپ کی موجودگی میں اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے کسی نہ کسی دن اس پر حملہ کریں گے اور ان کے تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے. فاروق فیصل صاحب، آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایسی ڈیٹنس ہے؟ چائنا کا ڈر ہے؟ چائنا نے کوئی ایسے اکوپمنٹ دیے ہیں ایران کو، یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے؟ کس وجہ سے ٹرمپ نے ساری تیاری کر لی تھی، بمبر طیارے بھی روانہ کر دیے، فیولنگ کے لیے جہاز فضا میں بھیج دیے، ابراہیم لنکن جہاز بھی بحرہ عرب کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پہ ہائی الرٹ ہے، تو پھر کیا وجہ ایسی کہ وہ رک گیا؟ دیکھیں، وہ رکا ہے، عارضی طور پہ رکا ہے یا بیک ڈور پہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس میں کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. اور جیسے اب ترکیہ میں شاید جمعے کو ہے کوئی مذاکرات ہیں جس میں قطر بھی انوائٹ ہے، UAE بھی انوائٹ ہے، سعودی عرب بھی انوائٹ ہے، پاکستان بھی انوائٹ ہے، اور یہ سارے برادر ممالک جو اسلامی ممالک مل کے شاید کوئی راستہ نکالیں جس سے کوئی چیزیں جو ہے وہ تھوڑا آگے کو جا سکے. اب ٹرمپ صاحب کے کیا مطالبات ہیں ایران کے ساتھ، کیا بظاہر تو جو ہے وہ کافی بڑے بڑے مطالبات کیے جاتے ہیں، لیکن جو کسی بھی ریاست کے لیے ممکن نہیں ہوتا، جتنی بھی کمزور ریاست کیوں نہ ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اسے کھلی دہشت گردی یا کھلی بدماشی کے آگے سرنڈر کر جائے. تو راستے موجود ہے، ہو سکتا ہے آگے کوئی راستہ نکلا ہے. میں ایک بات جو ہمارے گفتگو نے شروع میں کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یا بھارت کے معاہدوں کے حوالے سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بہت آسانی سے ٹی وی میں بیٹھ کے بات کر جاتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. دیکھیں، ہماری کتنی ہے، بھارت کی اپنی ہے، وہ 7 گنا بڑی ہم سے اکانومی ہے. اس نے امریکہ سے کیا ڈیل کی ہے؟ 18% ڈیوٹی اس پہ لگے گی، اور جو امریکہ کا مال انڈیا میں آئے گا وہ 0% پہ لگے گی. تو وہ ہم سے آگے انڈیا کہاں سے چلا گیا؟ ہم امریکہ سے ادھر ہونے والی جو امپورٹ ہے اس پہ ڈیوٹی لے رہے ہیں، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پہ بھی 18% ہے. تو ہم تو بھائی آگے ہیں. تو خدا رہا آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، کسی بھی جگہ دیکھیں، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے، کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے، آپ کی کئی بات کی اہمیت ہوتی ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور یہ ڈیجیٹلی ہر جگہ جاتی ہے. تو اس طرح کی گمراہی مت پھیلائے. یہ بھارت دیکھیں وہ اپنے لیے کرے گا، مذاکرات کریں گے اپنے لیے کریں گے. اگر ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ساری، تو کیا برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر ہونے کے باوجود ابھی 3 دن پہلے چائنا کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، چائنا اور برطانیہ کو آن ارائیول جو ہے چائنا ساری فیسلٹی دے رہا ہے. تو یہ انٹرسٹ گیم ہے. تمام ممالک جو ہے وہ اپنا اپنا انٹرسٹ واچ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورے گلوب کا 100% حصہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کو مل جائے. بالکل ٹھیک. اس میں اگر 7 پارٹی ہے، آپ 20% اپنا لے جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اب آپ سے بات تو کوئی کر رہا پہلے تو آپ سے بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا، نہ کوئی ملک بات کرتا تھا، نہ آپ کو مدعو کرتا تھا. تو آپ اپنے اختلافات کو موجود رکھیں، وہ انٹرنلی رکھیں. جب آپ ایکسٹرنلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو خدا رہا پاکستان کے بارے میں سوچیے کر رہے ہیں اور پاکستان کے مفاد کو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. فاروق فیصل صاحب کو سامنے کیا بات سامنے آتی ہے. فاروق فیصل صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کسی رومانس یا ہیٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے.
اور ہر ملک کو حق ہے، نئی صاف بندی ہو رہی ہے، نئے معاہدے ہو رہے ہیں، نئی دوستیاں، نئی دشمنیاں، اس میں انڈیا چلا گیا، یورپین یونین کے قریب چلا گیا، چائنا انڈیا سے دور ہو گیا، ایران سے انڈیا نکل گیا، مڈل ایسٹ سے نکل گیا، یہ بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں، بہت سارے نئی صاف بندی ہو رہی ہے، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، اور امریکہ کئی جگہ پہ پھیل رہا ہے، کئی جگہ پہ سمٹ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن اس حوالے سے جو جینون ایک اپروچ ہے، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بڑی دسترس رکھتے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات، اور پاکستان بھی اس میں ایک فریق، اور ترکی کے اندر اس کا انعقاد، یہ کس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہوئی؟ جی لودھی صاحب. پہلی بات تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ایک تو ہمارے بہت ہی قریبی دوست ترکی میں یہ ہو رہی ہے، اور پھر ہمیں بھی مدعو کیا گیا ہے، اور ہم پہلے بھی اس قسم کے کام کرتے رہے ہیں جس میں جو مشترکہ جان پہچان والے ملک ہیں ان کے آپس میں ملانے میں، تو اس لحاظ سے تو یہ بہت ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس قسم کی ڈسیپٹیو پرسنالٹی ہے ٹرمپ کی، اور جو پہلے دھوکہ دہی ہوتی رہی ہے ایران کے ساتھ، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ ہم جیسے ملک اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ بات چیت میں ہمیں الجھا رہے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ کے معاملات بڑے مختلف ہیں پچھلی جنگ کے مقابلے میں، اور اس دفعہ ایران کی تیاری پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور ارد گرد کے جو ملک ہیں خطے کے، انہوں نے بھی اس قسم کا اندیا دیا ہے جس سے تھوڑی سی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. جو اسرائیل اور امریکہ کا نیکسس ہے، چین اور روس نے جس قسم کے بیان دیے ہیں اس کا بھی اس کے اوپر اثر ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پہنچائی گئی ہیں ایران میں جو ان کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ یہ جنگ شاید رک جائے، اور پاکستان کو بھی یہ کریڈٹ جائے گا کہ ان کا بھی رول تھا اس پورے کام میں. باقی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی درست کہا کہ سب کو اپنے اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، لیکن مفادات دیکھنے کی کچھ عدسے ہیں، وہ میں آپ کو لسٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات ہوتی ہے آپ کی ہسٹری، جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کیسی رہی ہے. ٹھیک بات ہے. دوسرے ہوتے ہیں آپ کا جغرافیہ، کہ آپ جغرافیے کے لحاظ سے کس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. تیسرا ہوتا ہے مفادات، کہ کن ملکوں کے آپ کے ساتھ مفادات ملتے ہیں اور کن ملکوں کے مفادات نہیں ملتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہسٹری پر ہم نظر دوڑائیں، اگر ہم جغرافیے کو دیکھیں، اگر ہم مفادات کو دیکھیں، تو ابہام نظر نہیں آتا کہ ہماری سمت کون سی ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے لوگ کیوں اتنے کنفیوز ہیں اس سلسلے میں. جی اوکے. اچھا لودھی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تھوڑی رہنمائی کیجئے گا، یہ بلوچستان کے اندر اچانک جو دہشت گردی کی اتنی بڑی لہر آئی اور ریاست پاکستان نے جو رسپونڈ کیا اور کئی اس کی گرہ کھلی، کئی حقائق سامنے آئے، بچیاں اور بچے اور ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر زیب نہ صرف لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، نہ صرف ان کی ویڈیوز بنا رہا ہے، نہ صرف ان سے زیادتیاں کر کے اور ان کو آئس پلا کے خودکش بمبار بنا رہا ہے، بلکہ اس میں ایک نیکسس پورا سامنے آتا ہے، انڈین پروکسیز سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریاست پاکستان نے اب ایک نئے انداز میں اس کو رسپانس کیا ہے اور اتنی بڑی لہر آئی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مارے گئے، آگے چل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی اور انڈیا بھی بہت جگہ پہ آئسولیشن میں ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو بلوچستان کے حالات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات جو صاف ہے کہ میرا اندازہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ میرا شعبہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو آپ ضرور غور سے سنیں. کہ جیسے سندھور 1 کا جواب ہم نے دیا تھا اور ہندوستان نے کہا تھا کہ سندھور جاری ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کارروائی افواج پاکستان نے کی ہے اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے یہ سندھور 2 کا جواب دیا ہے سکہ بند طریقے سے، بنیان المرصوص 2 سے. آپ یہ سمجھ لیں. یہ اتنا بڑا حملہ تھا، اتنا کوارڈینیٹڈ حملہ تھا کہ اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کھلی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کھلی جنگ میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، شاید اس قسم کی جنگ میں وہ ہمیں ہرا دیں گے.
اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. جی اس میں بھی ان کو سخت ناکامی ہوئی. لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے, وہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں, غربت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کو ایکسپلائٹ جو کہ ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ابھی ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں ہم عرصہ دراز سے یہ جنگ دہشت گردی کی لڑ رہے ہیں, اب تو مطلب آپ دہائیوں کی بات کر سکتے ہیں, اور بلوچستان والی انسرجنسی بھی کافی پرانی ہے. تو یہ کام تو ہو گیا ایک طریقے سے, دشمن کو تو ہم نے جواب دے دیا, لیکن ہمیں آگے کا سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنا رویہ بدلیں, اپنی اسٹریٹجی بدلیں, یا وہی کرتے رہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم وہی کرتے رہے جو پہلے کرتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا ہے. بالکل بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں. بالکل ٹھیک ہے لودھی صاحب, بہت شکریہ. عارف عباسی صاحب, ایک بات کا کریڈٹ تو بہرحال موجودہ رجیم پہ آپ کو بہت گلے ہوں گے, لیکن جو ملٹری ڈپلومیسی ہے, جو موجودہ گورنمنٹ کی ایگریسو ڈپلومیسی ہے, اس کے نتائج تو بہرحال اچھے نکل رہے ہیں. دیکھیے ڈپلومیسی میں اور آپ کے ایک مستقل پالیسیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ٹائم بینگ جیسے آپ کسی کو استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی آپ کو استعمال کر لیتا ہے, وہ سسٹینیبل چیز ہے. آپ کی پالیسی, کسی بھی مملکت کی پالیسی, آپ 25 کروڑ ہیں, اٹامک پاور ہے, اور ایک جغرافک کا آپ کی جو لوکیشن وائز پوزیشن ہے, تو یہ اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ دنیا ہماری طرف ہمیشہ دیکھتی رہی اور انشاءاللہ دیکھتی رہے گی. باقی آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, دیکھیں اونسٹ ٹو گاڈ امریکہ کوئی لمبی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں معاشی طور پہ نہیں ہے. پھر وینزویلا والے اقدام کو دنیا نے, اس سے کوئی ٹرمپ کی عزت افزائی نہیں ہوئی, اس کو سے دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی ہے, دنیا نے ناپسند کیا ہے. پھر جو یورپ آپ کو کا لگتا ہے کہ کینیڈا ٹرمپ سمیت کو, رسپانس تھا, عباسی صاحب آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کو کوئی بدنامی سے کوئی سروکار ہے؟ وہ ایسا وہی میں دیکھا, وہ بندہ پریکٹیکل ہے. اس کو جب رسپانس دنیا کا نظر ہے, جس طرح یورپ چائنا کی طرف رخ کیا اس نے اقتصادی طور پہ, تجارتی طور پہ, ایون کینیڈا نے, پھر اسلامی ممالک جو ہمیشہ اپنی 100 مجبوری کی وجہ سے, پھر امریکہ کا ہر جنگ ہے, چاہے لیبیا کی ہو, عراق کی ہو, پورا افغانستان کی ہو یا ایران کی ہو, اس ہمارے اسلامی ممالک نے ہمیشہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کا ساتھ دیا ہے ٹیکنیکلی بھی, اور جو اس نے مانگا ہے. لیکن اس طرح شاید اس کو وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں نظر آئی, چاہے قطر ہو, چاہے سعودیہ ہو, چاہے یو اے ای ہو, بحرین ہو. اس طرح کی سپورٹ جو پہلے اس کو ملتی رہی ہے افغانستان کی جنگ میں, لیبیا میں, عراق میں, وہ اس کو نظر نہیں آئی. اور دوسرا یورپ بھی اس کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا نظر آیا, اس طرح جس طرح پہلے کھڑا تھا. تو اس کے تو سارے معاملات, یہ اقتصادی معاملات, وہ وینزویلا جو اس کے تیل کے لیے, عراق میں وہ تیل کے لیے ہی آ رہا ہے بیسیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گراؤنڈ پہ موجود پریکٹیکل حالات ہیں وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا حملہ کر سکی رہا. فاروق فیصل صاحب, یہ جو ایپسٹین فائلز آئی ہیں جس میں جزیرے کے اوپر جیفری اور اس کی ساری ٹیم اور بل گیٹس اور ٹرمپ اور اوباما اور یہ سارے لوگ وہاں پہ ایکسپوز ہوئے ہیں, جو انسانیت کے خلاف ان کے جرائم ہیں, جو درندگی کی انتہا وہاں پہ کی ہے, اور جو ٹرمپ کا ماضی تو خیر اسی طرح کا ہی ہے, لیکن اب تو ہلا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. جو مناظر, جو ویڈیوز, جو تصویریں آ رہی ہیں, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اور اس کا سربراہ, اور جو پوری دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر لے کے چل رہے ہیں, بل گیٹ سے لے کے کلنٹن تک اور اوباما تک, اور سارے لوگ جو موسٹ انفلوئنشل لوگ ہیں, جو پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں, یہ اخلاقیات سے اتنی گری ہوئی ان حرکات کے بعد آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ کسی اسلامی کنٹری میں کسی جگہ پہ کوئی چھوٹا موٹا بھی ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کتنے مظاہرے اور کتنی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور امریکہ میں کیا کیا جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں. غلط بھائی, ان سارے معاملات پہ, یہ فائل پہ ذرا میرا موقف جو ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. کہ دیکھیں جو اخلاقیات کا معیار ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اخلاقیات سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں شاید مسلم ممالک میں جو ہے اخلاقیات کے جو اپنے عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے وہ معیار کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جو
यूरोपियन ममालिक में या कहीं और आपको बिल क्लिंटन का और उनकी वो जो सेक्रेटरी था वो वाकया सारा याद है, उनका मुआखजा भी हुआ। तो हम लोग जो है इस तरह की जो लीक्स आती है, इस पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो है ना रद्द-ए-अमल का इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो हम इंतजार कर लेना चाहिए कि देखिए अगर अमेरिका की क़यादत का जो है उनमें नाम आया तो वहां पे रद्द-ए-अमल क्या होते हैं। हम ये जो पनामा की थी, सारे मुल्क के, सारी दुनिया के लोगों का नाम आया था, लेकिन हमारे यहाँ रद्द-ए-अमल जो है वो उसे डिफरेंट तरीके से लिया गया था। तो मैं इस पे अपनी जो है राय को अभी रिजर्व रखूंगा कि मुझे इन सब चीजों पर जो कुछ बयान किया जा रहा है मुझे अभी उतना 100% अच्छा, यकीन नहीं है। आप समझते हैं कि उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं है? नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कोई पैमाना नहीं है कि इस पे अभी तक मैं यकीन कर सकूं। मैं ये समझता हूं कि अखलाकियात का जो मेयार है, अखलाकी मेयार जो है वो हमारे यहाँ उतना सख्त नहीं है जितना यूरोप में या अमेरिका में है। हमारे यहाँ कुछ चीजें कंफर्म है और फिर बाकी सब नाराज हो जाएंगे इस बात पे, कह देंगे मुतस्सब है। अखलाकियात के मेयार पे आएंगे तो वो सारी चीजें हर चीज साबित होने के बावजूद हमारे यहाँ हम लोग उनको हुक्मरान मुंतखब कर लेते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। आप कहते हैं अपना अपना मेयार है, अपनी अपनी हैनक है। चट्टान साहब, अकबरज़ादा चट्टान साहब, आप ज़रा रिस्पॉन्स कीजिएगा, थोड़ा वक्त है, मुख्तसरन ज़रा बताइएगा कि जिस तरह नईम खालिद लोधी साहब ने बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है इसके हवाले से कहा कि इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, इंडियन प्रॉक्सीज थी और पाकिस्तानी रियासत ने इसमें भी उनको नाकाम किया है। देखिए जी, इंडिया तो हमारा दुश्मन है और जाहिरी बात है उसको हमने जंग में शिकस्त दिया और उन्होंने बहुत पहले से हम पे प्रॉक्सी वार मुसल्लत किया है और इसके हमारे साथ सबूत भी हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप अंदर से अपने आप को मजबूत करें तो बाहर से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर अंदर से आप कमजोर हैं तो फिर जाहिरी बात है कि बाहर से आपको लोग नुकसान पहुंचाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम अपने ये जो दहशतगर्दी का जंग हमने अपने आप पे मुसल्लत किया है तो ये हमारे साबित नाजायज हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों की वजह से हम पे मुसल्लत हुआ। बिल्कुल सही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज डिबेट सुनी आपने 3 मौज़ूआत पे। दोबारा इंशाअल्लाह कल नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।